نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال أيضا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. اما بعد، معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ اسی اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنی تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، اور ہماری دنیا اور آخرت کو بنانے سنوارنے کے لیے ہم انسانوں ہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور بالخصوص ہم اور آپ کے، بلکہ سارے انسانوں اور سارے جنوں کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے محرم الحرام کی فضیلت اور اس مہینے میں کی جانے والی چند بدعات۔ محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل احترام مہینہ قرار دیا ہے، جس میں جہاں نیکی کا ثواب بڑھایا جاتا ہے وہیں گناہ کا عقاب بھی بڑھایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا: فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں، ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یعنی ظلم، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین پیدا کیا اسی وقت سے سال کے مہینوں کی گنتی 12 بنائی، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، کہا: 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ ومحرم ورجب۔ صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کے نام بتائے کہ 3 تو ایسے ہیں جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں، جیسا کہ ذو القعدہ، ذو الحجہ جو اس سے قبل 2 مہینے گزر چکے ہیں، اور اب یہ تیسرا مہینہ محرم کا جو ان 2 مہینوں کے بعد آیا ہے، یہ 3 مہینے ایک کے بعد ایک آتے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھا مہینہ جو شعبان
شعبان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرمت والا قرار دیا، اسے رجب مضر بھی کہا جاتا تھا، وہ رجب کا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل و غارت گری کو خاص طور پر حرام قرار دیا، بلکہ اسے بہت بڑا کبیرہ گناہ قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے آ کر پوچھا کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال کا کیا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال قل قتال فیہ کبیر، آپ سے پوچھا گیا کہ اس مہینے میں قتال کا کیا حکم ہے، لڑائی جھگڑا کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ اسلام سے پہلے سے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آسمان و زمین جب سے پیدا کیا اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، اسی وقت سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ جو اسلام قبول نہیں کیے تھے، جنہیں مشرک کہا جاتا تھا، ان کے نزدیک بھی یہ مہینہ حرمت والا تھا۔ ہاں یہ الگ بات تھی کہ وہ اس مہینے کے ناموں کو بدل کر آگے پیچھے کر لیتے تھے، لیکن جس مہینے کا نام وہ محرم رکھ لیتے تھے اس مہینے کو احترام والا مہینہ مانتے تھے، اور اس مہینے کے اندر اپنے لڑائی جھگڑے، اپنے سارے معاملات ان تمام چیزوں سے رک جاتے تھے۔ لیکن افسوس آج کے مسلمانوں کو اس مہینے کی نہ حرمت کا اندازہ ہے، نہ ہی اس مہینے کے حقیقت سے اس کی واقفیت ہے، اس لیے کہ آج کا انسان ہجری تاریخ کی بات اگر آئے تو ہجری کیلنڈر جو مرتب کیا گیا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کیلنڈر کو مرتب کیا، اس کی ترتیب اور اس کی سیٹنگ کی، تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے محرم کے مہینے سے آغاز کیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے کی زندگی میں بڑی تکلیفیں اٹھائے، مشقتیں اٹھائے، صحابہ اکرام کو ہجرت کرنا پڑا، کئی ایک صحابہ کا قتل ہوا، کئی ایک صحابہ کے ساتھ ظلم کی بڑی بڑی داستانیں ہوئی۔ ان تمام کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے، وہاں سے ایک یو ٹرن ہوا، وہاں سے مسلمان ترقی کرنے لگے، اسلام پھیلنے لگا، مسلمانوں کی شان و شوکت بڑھنے لگی، مسلمانوں کا دبدبہ بڑھنے لگا، اور وہ کافر جو اسلام کو مٹانے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کئی ایک مرتبہ مدینے پر حملہ کیے تھے، لیکن ان کے وہ حملے بیکار ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس چراغ کو جو اسلام کا چراغ تھا ان کی پھوکوں سے مٹانے کے بجائے اس کو مزید بڑھاتا ہی گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یریدون، کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی پوائنٹ کو کہ اسلام ترقی جو کیا یہاں سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، تو وہیں سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئے سال کا، نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سال کو، اس مہینے کو حرمت والے مہینے سے آغاز کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے جہاں ہجرت ایک امید کی نئی کرن تھی، آنے والے سالوں میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ جہاں اپنی جگہ حرمت کا ہے، وہیں ایک نئے سال کا آغاز ہو، نئے سال کی شروعات ہو، اور اسی سے ان کے سارے معاملات ایک نئی امیدوں کے ساتھ، نئے چیزوں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ لیکن افسوس مسلمانوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ نیا سال جب سمجھتے ہیں یا نئے سال کی بات آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جنوری نیا سال، اس کے لیے ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، اور اس کے الگ خرافات ہیں۔ اس مہینے کی خرافات ایک الگ چیز ہے، وہ عیسائیوں کی مشابہت ایک الگ چیز ہے، لیکن اس مہینے کے اندر اس کا اور بھی الٹا کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا قرار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں گناہ کرنے سے روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں قتال کرنے سے روکا۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس مہینے کی ایک عظیم شہادت، جسے ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جانتے ہیں، لیکن آپ جان لیں کہ وہ شہادت بھی متعین تھی، اس کی تاریخ بھی متعین تھی، اس کی جگہ بھی متعین تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ہی آ کر بتا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پانے کا وہ جو مقام و مرتبہ ہے وہ الگ، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی بتا دیا تھا۔
لیکن افسوس لوگوں نے اس مہینے کی حرمت کو ایک طرف کر دیا اور ایک مسلمانوں کے نئے آغاز اور نئے باب کو الگ کر دیا اور بس ایک نئے سال کی شروعات رونے پلانے اور ماتم کرنے میں لگا دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ وہ دن ہے جس کا یہود شکریہ مناتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو دیکھا کہ یہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا یہ وہ دن ہے عاشورہ کا دن، 10 محرم کا دن، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دیا تھا۔ وہ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، سب سے بڑا رب کہتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور طرح طرح کے عذابات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن جب اس فرعون سے نجات ملی اور اس فرعون کو غرق کر دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا اور اس کو جاری رکھا، بعد میں بھی اس روزے کو رکھتے رہے۔ لیکن یہ یہودیوں کا عمل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، تم موسیٰ کے بارے میں تم تو ان کی پیروی نہیں کرتے، ان کے کتاب پر عمل تو نہیں کرتے، لیکن تم سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دیا تھا تو ہم بھی روزہ رکھیں۔ جبکہ ایک اور روایت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن کا روزہ مکہ میں بھی رہتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ مدینہ آنے سے پہلے مکہ میں بھی رہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کا حکم نہیں دیا تھا، لوگوں کو اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ لیکن جب مدینہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، آپ خود بھی روزہ رکھیں اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا اور بلکہ تاکیدی حکم دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ سے احتسب، کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو کفارہ بنا دے گا، پچھلے 1 سال کے گناہوں کا اس روزے کو کفارہ بنا دے گا۔ وہ گناہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے اگر انسان کبیرہ سے بچتا رہے، کبائر سے بچتا رہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ یہودی جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو فالو نہیں کرتے ہیں اور شریعت کو فالو نہیں کرتے ہیں اور مجھ پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی مخالفت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، کہا خالفوا فیہ الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، ان کے اپوزٹ کام کرو۔ وہ 1 دن روزہ رکھ رہے ہیں، تم 2 دن روزہ رکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہا لئن عشت، اگر میں زندہ رہا لأصومن التاسع، میں اگلے سال 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور اسی حدیث کو لے کر اسی وقت سے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، تمام ہی لوگ اجماع ہے امت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک پختہ عزم ظاہر کیے تھے، پختہ ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا تھا کہ اگر زندہ ہوتے تو 9 کا روزہ رکھتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی نہیں دی، آپ وفات پا گئے، تو اس کے بعد سے صحابہ اکرام اس 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب روزہ کب کب رکھنا چاہیے؟ امت کے درمیان نئے مسائل لوگ پیدا کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف عاشورہ کا ہی روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے روزہ نہیں رکھا تھا 9 تاریخ کا، ہمیں بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ نے کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، آپ کو زندگی نہیں ملی اس لیے آپ نے روزہ نہ رکھا، لیکن اگر زندہ ہوتے تو لَأَصُومَنَّا کا لفظ بتلاتا ہے کہ آپ ضرور روزہ رکھتے۔ اور اسی وجہ سے خلفاء راشدین اور صحابہ اکرام نے 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھا، تو معلوم ہوا کہ یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، تو 9 اور 10 2 دنوں کا روزہ رکھنا ہے۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں 10 اور 11 بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہاں کسی وجہ سے اگر کسی کا 9 تاریخ کا روزہ چھوٹ جائے، سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا، بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا، خواتین کا کسی اور مسئلے کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، وہ 10 کے ساتھ 11 کو ملا سکتے ہیں، چونکہ انہیں مخالفت کرنا ہے یہودیوں کی۔ ہاں اگر کوئی شخص 9 کا روزہ رکھ لیا لیکن 10 کا روزہ نہیں رکھ سکا،
سفر آ گیا، بیمار ہو گیا، تو اسے نیت کے مطابق، وہ تو روزہ رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن اگر کوئی شخص 10 کا ہی روزہ رکھا اور یہ سمجھا کہ وہ 11 کو رکھے گا، لیکن اسے موقع نہیں مل سکا، سفر آ گیا یا بیمار ہو گیا، وہ ایک دن روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ اسے کافی کر جائے گا۔ لیکن اسے مخالفت کرنے کی نیت تو تھی، لیکن اسے موافقت یعنی 11 تاریخ کو روزہ رکھنے کی اسے توفیق نہ مل سکی، جس کی وجہ سے وہ 11 تاریخ کو روزہ نہ رکھ سکا۔ اب جو چیز ہمارے لوگ اس نئے سال کے سلسلے میں 9 تاریخ 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کے بجائے اور اس نئے سال کو نئے عزم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس نئے سال کا آغاز کرنے کا ہمیں طریقہ سکھایا، کتاب و سنت پر چلتے ہوئے، حرمت کا خیال رکھتے ہوئے، قتال سے بچتے ہوئے، جنگ و جدال سے بچتے ہوئے زندگی گزارے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اسی دن ان ظالموں نے جو آج ماتم منا رہے ہیں، انہوں نے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔ اب ایک طویل داستان ہے، ایک طویل تاریخ ہے، اٹھا کر پڑھیں، بہت لمبی داستان ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آج ماتم منا رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کون نہیں چاہتا ہے؟ وہ نواسے رسول، جن سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احبہما فقد احبنی، جس نے میرے نواسے حضرت حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما، اور جو ان سے بغض رکھا اس نے اللہ کے نبی سے بغض رکھا۔ قتل کرنے والے قاتل کون؟ یہی لوگ ہیں۔ بغض رکھنے والے کون؟ یہی لوگ ہیں۔ اچھا، کیا یہ شہادت سب سے بڑی شہادت؟ اور شہادت، سبحان اللہ، کتنا عظیم مقام ہے شہادت کا، اور ایک طویل الگ سے ایک چیپٹر ہے، شہادت فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں شہید ہونا بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، روزی کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اونچا مقام عطا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کرے، میں جنگ میں جاؤں، مجھے قتل کر دیا جائے، پھر مجھے اللہ تعالیٰ زندگی دے، پھر میں جنگ میں جاؤں، پھر مجھے قتل کر دیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے، پھر میں جنگ میں جاؤں، پھر مجھے قتل کر دیا جائے، چونکہ شہید کا وہ مقام ہے۔ شہادت بہت معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کی زندگی ہی میں بتا دیا تھا۔ ٹھیک، وہ تو شہید ہیں، ہم ان کا ماتم نہیں مناتے، چونکہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں۔ اور ماتم روڈوں پر، سڑکوں پر منانے کا یہ جو طریقہ لوگوں نے اپنایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا، قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، قبر کے پاس آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ کہا یہ آنسو کو تو روک نہیں سکتا ہوں، لیکن امت کو جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ہر انسان کا ایک عزیز رشتہ دار، رشتہ داریاں ہیں، کسی نہ کسی کا انتقال ہوتا ہے، کوئی شہید ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، یہ تو لگا ہوا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مرد ہو یا عورت، سوائے بیوی کے مرد ہو یا عورت، اپنے کسی بھی عزیز و اقارب کے میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتا۔ سوگ منانے کا طریقہ وہ طریقہ نہیں ہے جو گال پہ مارے جائیں، سینے چھنی چھنی کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مسلمان نہیں، وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے گالوں پر مارے، جو اپنے سینوں کو چھنی چھنی کر ڈالے اور جاہلیت کے پکارے، جاہلیت کے نعرے لگائے، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والے کے سلسلے میں وعید سنائی۔ پچھلے زمانے میں نوحہ کرنے والی عورتیں ہوتی تھی، وہ آ کر زبردستی کا ڈھونگ کا رونا روتی تھی، جیسا کہ آج بھی رویا جا رہا ہے۔ وہ نوحہ کرنے والی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ نوحہ کرنے والی مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے اور اسی حال میں مر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تارکول کا لباس، ڈامبر کا لباس پہنائے گا۔ کہاں؟ جہنم میں جلنے کے لیے وہ لباس اسے پہنایا جائے گا۔
یہ جو ماتم منا رہے ہیں اور اس مہینے کو منحوس سمجھ رہے ہیں، اس مہینے کو اس لیے منحوس سمجھ رہے ہیں کہ شہادت حسین ہو گئی تھی۔ ایسا کون سا مہینہ ہوگا، ایسا کون سا دن ہوگا جس میں کتنے صحابہ اکرام شہید نہیں ہوئے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کے چچا ہیں۔ کیا لقب دیا گیا تھا ان کو؟ سید الشہداء، سید الشہداء۔ کہاں شہید ہوئے تھے؟ احد کے مقام پر میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو مقام عطا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ سن 2 ہجری میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس وقت سے لے کے 8 سال تقریباً اللہ کے نبی مدینے میں زندہ ہے۔ کیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے اس دن کو یاد کر کے کہ اس دن میرے چچا کا انتقال ہوا تھا، اس دن میرے چچا کو شہید کیا گیا تھا، میں ان کا ماتم مناتا ہوں، آپ نے ایسا کوئی ماتم منایا تھا؟ سید الشہداء کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ 70 صحابہ اکرام۔ کون 70 صحابہ؟ پورے کے پورے حافظ قرآن۔ دھوکے سے لے جایا گیا، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کہا گیا کہ ہم انہیں لے جائیں گے، ہمارے معاشرے میں ہماری قوم میں دعوت کا کام کروائیں گے۔ دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، لے جایا گیا اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان ظالموں پر بددعا کی، 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی، 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قنوت نازلہ، قنوت کی دعا پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن ان 70 حفاظ کا ماتم 1 نہیں 2 نہیں 70 حفاظ۔ وہ زمانہ جب ابھی نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، وہ قرآن کو حفظ کیے ہوئے حافظ قرآن ہیں، ان کی ضرورت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان کی اہمیت اس وقت کتنی تھی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کوئی ماتم نہیں منایا۔ اور اس کے آگے اگر آپ چلیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس نے قتل کیا؟ انہی ظالموں نے۔ آج اس قاتل کی مزار بنا کر، اس کو خدا بنا کر اس کے سامنے اپنی منتیں مانگتے ہیں، اس سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، اسے اپنا جو نا سب کچھ سمجھتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ حضرت عمر کون ہے؟ حضرت عمر، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ ان کے ذریعے سے دین اسلام کو طاقت بخشنا، اور بہت تفصیل ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، کتنی عظیم شہادت! کون سے صحابی؟ حضرت عثمان، وہ مالدار صحابی جنہوں نے مدینے میں یہودیوں سے کنواں خرید کر پورے مدینے والوں کے لیے وقف کر دیا، پورے مدینے والوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے نبی نے انہیں جنت کی خوشخبریاں سنا دی، 1 نہیں کئی مرتبہ سنا دی۔ وہ صحابی رسول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیوں سے شادی کرنے کا انہیں شرف حاصل ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، انہیں بھوکا رکھا ان ظالموں نے، انہیں پیاسا رکھا ان ظالموں نے، گھر کے اندر ہاؤس اریسٹ کر کے جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے انہیں قتل کر دیا۔ آج بھی وہ قرآن محفوظ ہے۔ اللہ اکبر! کیا وہ شہادت نہیں تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد کس نے قتل کیا؟ ابن ملجم، اس ظالم نے حضرت علی جب گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے فجر کی، صبح کے وقت میں ان پر حملہ کیا، 2 دن تک اس زخموں کی تاب نہ لا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ کہ یہ شہادت نہیں تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں تھی، صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور وہ بھی 10 محرم کا دن، جس دن روزہ رکھنا اللہ کے نبی کا حکم، اللہ کی اطاعت، اور اس دن مخالفت کرتے ہوئے شربت پینا اور دوسروں کو شربت پلانا، کیا یہ اللہ کے نبی کی مخالفت نہیں ہے؟ آپ وہ بھوکے پیاسے تھے اور آج ہم شربت پیئیں، دمادم کھائیں، بریانیاں کھائیں، دم کے روٹ کھائیں، ہاں سارے کام کریں اور یہ سمجھیں کہ ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ نعوذ باللہ۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا پیاسے نہیں تھے؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کو جو قتل کیا، ظالم نے ان کے پیٹ پر چاقو سے وار کیا، سارا کھانا سب کچھ نکل گیا۔ وہ تکلیف کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تکلیف نہیں تھی؟
اب یہ طویل باتیں ہیں، بتانے کا وقت نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے ابھی چند دن قبل حروت والے مہینے میں انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا، ڈرامہ کیا، ساری دنیا کو بیوقوف بنایا، اور ساری دنیا کے سامنے ان ظالموں نے اپنے آپ کو ہیرو بنا کر پیش کیا، اور کئی مسلمان ان کی تائید میں آ گئے، وی اسٹینڈ وتھ کہنے لگ گئے۔ نعوذ باللہ، بھول گئے تم نے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو قتل کیا۔ وی اسٹینڈ وتھ کہنے کا مطلب کل صحابہ کے اپوزیشن میں کون ٹھہریں گے؟ صحابہ کے قاتلوں کی صف میں کھڑے ہو کر کہو گے کہ وی اسٹینڈ وتھ؟ کتنے صحابہ، اللہ اکبر۔ اور اس سے آگے بڑھیے، ابھی حال ہی میں دیکھ لیجئے، سیریا کے اندر لاکھوں لوگوں کا قتل عام اسرائیل نے نہیں مارا، عراق میں قتل عام اسرائیل نے نہیں مارا، لیبیا کا قتل عام اسرائیل نے نہیں گیا، یمن کے اندر قتل عام، اللہ اکبر۔ کتنے مرتبہ کعبۃ اللہ کو میزائل سے حملہ کرنے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، 100 مرتبہ کوشش کر لی، اللہ نے اس کی حفاظت کی اور کرتا رہے گا۔ کس نے کیا تھا حملہ؟ کون کر رہے تھے؟ کون سپورٹ کر رہے تھے؟ اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کریں گے، کل قیامت کے دن ان مجرموں کی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ ظاہری طور پر جو اپنے آپ کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ ظالم ہیں، جن کی تاریخ ہی پوری طرح سیاہ ہے۔ ان کے کپڑے ہی نہیں بلکہ یہ پورے کے پورے سیاہ ہیں، جس کی وجہ سے پورے اسلام پر ایک بدنما داغ لگا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اور دنیا کے ہر ظالم کے شر سے اور ہر ظالم کے ظلم سے اللہ تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔